الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مختصر حمد و صلاة کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام مشفق اور مہربان جناب الحاج سعید خان صابری صاحب جنرل سیکریٹری حنفیہ عالمگیر جامع مسجد ٹرسٹ محترم و مکرم جناب سر فرید احمد صاحب چیئرمین حنفیہ عالمگیر جامع مسجد ٹرسٹ علامہ متین عباس نقشبندی صاحب حافظ معظم چشتی صاحب مولانا عمران صاحب دیگر میرے محترم حاضرین سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو یہ اطلاع آپ کو کر دوں کہ اعلانات آپ سماعت کر رہے تھے کہ ہمارے بزرگ ہمارے انتہائی مشفق و مہربان حضرت علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب وہ آج خطاب فرمائیں گے اور طے بالکل یہی تھا کہ حضرت نے خطاب فرمانا ہے اور 12 بجے حضرت کا خطاب شروع ہونا تھا لیکن جب حضرت سے رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی طبیعت سخت علیل ہے اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے ہم دعا گو ہیں ان کے لیے اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی نصیب فرمائے اور ان کا سایہ عوام اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے تو ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تو یہ سعادت مجھ فقیر کے حصے میں آئی کہ آج کی اس رات میں کچھ گفتگو آپ تمام احباب کے سامنے کر سکوں اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اسے سن کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بہت ہی محترم دوست علامہ اطہر میاں صاحب بھی جلسے میں موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا اسٹیج پر تشریف لے کر آنے وہ بھی ہمارے اسٹیج کی رونق بنے سامعین ذی قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر جو انعامات اور احسانات فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے امت مصطفیٰ کو ایسی ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ یوں سمجھیں کہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے انتہائی محبوب ہیں، اسی طرح حضور کی امت بھی اللہ کو بہت محبوب ہے، اور یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ یوں تو صف انبیاء میں سارے انبیاء عزت و احترام اور ایمان کے معاملے میں برابر ہیں کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لے کر آتے ہیں اور تمام انبیاء کرام کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، لیکن فضائل کے باب میں اللہ پاک نے انبیاء کو مختلف درجے عطا فرمائے، اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو رسول ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت بخشی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کو درجوں بلندی عطا فرمائی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہ کوئی ایسا ہے جسے ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی ہے، یہاں پر اللہ نے ایک اشارہ فرمایا ہے، فقط اس شخصیت کا ذکر نہیں فرمایا، اس کا نام نہیں لیا، بلکہ صرف اشارہ فرمایا کہ انبیاء میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو ہم نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ بلندی کا بھی بیان ممکن نہیں ہو سکتا، کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو کہا کہ وہ اتنے بلند کون ہیں؟ کہا کہ جب کسی کے سامنے بات بیان کی جائے اور نام نہ لیا جائے کہ وہ کون ہیں جنہیں اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، تو ہر مومن کا دل پکار اٹھتا ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو رفعتیں بلندیاں عطا فرمائی ہیں صف انبیاء میں، اسی کے مطابق سرکار نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف مجھے عطا فرمائی ہیں، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی، اور حضور کی برکت سے وہ 5 چیزیں امت کو بھی مل گئی ہیں۔ یعنی وہ سارے انعامات ہم فقیروں کو ملے، ہم غلاموں کو ملے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھے کہ امت مصطفیٰ کو وہ اعزاز اللہ نے عطا فرمائے ہیں جو پچھلی امتوں میں کسی امت کو عطا ہی نہیں فرمائے تھے۔ اور ان میں سب سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کے طور پر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ عطا فرمائے ہیں، کہ کسی اور امت کو ایسے نبی ملے ہی نہیں ہیں، کہ باقی جتنے انبیاء کرام تشریف لے کر آئے ان کی نبوت کا زمانہ محدود رہا، ان کی نبوت کا علاقہ محدود رہا، وہ کسی خاص علاقے کی طرف، کسی خاص قوم کی طرف اور کسی خاص زمانے کے لیے نبی بن کر تشریف لے کر آئے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی رہا دنیا میں کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی موجود رہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ ایک ہی وقت میں کئی پیغمبر بھی موجود رہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں کیسے آقا عطا فرمائے جن کا زمانہ بھی لامحدود ہے، ان کا علاقہ بھی لامحدود ہے، جو ہر زمانے کے نبی ہیں، ہر علاقے کے نبی ہیں، ہر قوم کے نبی ہیں، بلکہ نہ صرف انسانوں کے نبی، وہ ہر مخلوق کے نبی بن کر تشریف لے کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں آج بھی مکہ مکرمہ کے ان درختوں اور پتھروں کو پہچانتا ہوں کہ جب سرکار ان گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو پتھر بھی سرکار کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ تو ایسے عظیم الشان آقا جن کی نبوت و رسالت اتنی ظاہر و باہر ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر اصل کمال پہچاننے میں نہیں ہے، اصل کمال ان کو ماننے میں ہے۔ بولے سبحان اللہ۔
اصل کمال ان کو ماننے میں ہے. پہچانتا تو ابو جہل بھی تھا, پہچانتا تو ابو لہب بھی تھا, پہچانتا تو عتبہ اور شیبہ بھی تھا, مگر مانتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, مانتے عمر فاروق تھے, مانتے بلال حبشی تھے, مانتے عبداللہ بن مسعود تھے, مانتے مولا علی تھے. تو ان کو جاننا اتنا کمال نہیں جتنا ان کو ماننا کمال ہے. آج بھی تحقیق جب کرتے ہیں, مستشرقین تحقیق کرتے ہیں, کفار بھی تحقیق کرتے ہیں, اور جب تعصب سے بالاتر ہو کر تحقیق کرتے ہیں, اور امت کے اندر, قوموں کے اندر, انسانوں کے اندر جب عظیم ترین شخصیات کی ناموں کی فہرست مرتب ہوتی ہے, تو آج بھی انسانوں میں سب سے عظیم انسان کے طور پر سب سے پہلے نمبر پہ جس شخصیت کا نام لکھا جاتا ہے, ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کا لکھا جاتا ہے. تو اتنے عظیم آقا کی امت کو کیسا ہونا چاہیے, یہ آج کی رات ہمیں سوچنا ہے. چونکہ اللہ نے حضور کے صدقے میں یہ نعمت عطا کی ہے نا, جو پہلے کسی اور امت کو, تو وی آر یونیک, ہم عظیم الشان ہیں. کیوں؟ چونکہ عظیم الشان آقا کی امتی ہیں. ہم بے مثال ہیں. کیوں؟ چونکہ ہم بے مثال آقا کی امتی ہیں. ہم قوموں کے امام ہیں. کیوں؟ چونکہ ہم امام الانبیاء کی امتی ہیں. اب جب اتنی عظمتوں کے مالک ہیں, تو پھر ایسی ہی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں. اس شب قدر میں, اس قدر والی رات میں, اگر امت نے اپنی قدر کو پہچان لیا, نسبت مصطفیٰ کی قدر کو پہچان لیا, پیغام مصطفیٰ کی قدر کو پہچان لیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدر والی رات امت کی ترقی و بلندی کی رات ہو سکتی ہے. اور اگر آج کی رات بھی ہم اپنی سوچ کا زاویہ نہ بدل سکے اور اس نسبت مصطفیٰ کی قدر کو نہ پہچان سکے, تو یوں جانیے کہ یہ عام راتوں کی طرح رات گزر جائے گی. چونکہ قدر والی رات ان کے لیے ہے جو قدر کرتے ہیں, جو قدر نہیں کرتے ان کے لیے ایک عام سی رات ہے. سورج غروب ہو گیا, سورج طلوع ہو جائے گا, سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک عام راتوں کی طرح ایک رات ہے. لیکن اللہ فرماتا نہیں, بظاہر تو سورج غروب ہوا, اندھیرا ہو گیا, لیکن یہ اندھیرا عام راتوں والا اندھیرا نہیں ہے. یہ اندھیرا اور یہ سورج کا غروب ہونا, اسے عام راتوں پر قیاس نہیں کرنا, بلکہ یہ وہ رات ہے کہ اپنے آغاز سے ہی امت کے لیے سلامتی والی رات ہے. بولے سبحان اللہ. آغاز سے ہی سلامتی والی رات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کے آخری پہر میں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوگر ہوتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی رزق کی کشادگی مانگنے والا رزق کو کشادہ کر دوں. روزانہ رات کے آخری پہر یہ ندا لگتی ہے, اور ہم خواب غفلت کا شکار, ہم تو سوتے ہی رات کے آخری پہر میں ہیں. جو قسمت جگانے کا وقت ہے ہم اپنی قسمت کو سلا دیتے ہیں. آدھی رات تک تو موبائل فون چل رہا ہوتا ہے, ریلز دیکھی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا سرفنگ ہو رہی ہے, بیہودہ گانے سنے جا رہے ہیں, ٹک ٹاک دیکھی جا رہی ہے, میمز دیکھی جا رہی ہیں. بس ہنسنے اور مسکرانے ٹائم ضائع کرنے کے وقت میں ہم اپنی قسمت کو برباد کر رہے ہیں. صرف وقت نہیں برباد کر رہے, اپنی قسمت برباد کر رہے ہیں. اور جب قسمت جگانے کا وقت آتا ہے ہم اس وقت سو جاتے ہیں. رات کے آخری پہر میں رب کریم کی طرف سے ندا ہوتی ہے. چند خوش نصیب ہیں جو ایسے وقت میں بستروں کو چھوڑتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں, ان کی قسمت کا ستارہ عروج پا جاتا ہے. لیکن ہم جیسے نکمے لوگ جنہیں دنیا کمانے سے فرصت نہیں مل رہی, جنہیں وقت برباد کرنے سے فرصت نہیں مل رہی, تو ان کے لیے اللہ نے کرم فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب شب قدر آتی ہے تو وہ جو رب کی رحمت رات کے آخری پہر میں ہر رات اترتی ہے, شب قدر آتی ہے تو سورج غروب ہوتے ہی اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو آخری پہر میں نوازنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, شب قدر آتی ہے تو رات کے آغاز سے ہی نوازنے کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. عطاؤں کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, رات کے آخری پہر کا انتظار نہ کرو,
ابھی مانگو تمہیں ابھی عطا کر دیا جائے گا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس رات جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لے کر آتے ہیں، اور اتنی کثرت سے فرشتے آتے ہیں کہ فرشتوں سے زمین اتنی بھری ہوتی ہے کہ یوں سمجھو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ گشت کرتے ہیں، اور جہاں جہاں شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مصروف عبادت ہوتے ہیں، محو ثنا خوانی ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہوتے ہیں، مناجات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے ان سے مصافحہ فرماتے ہیں اپنی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث العالم دستر زندہ باد۔ اور فرمایا کہ وہ فرشتے ان مصروف عبادت لوگوں کے لیے خود دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کتنی کرم نوازی ہے سرکار کے صدقے میں کہ ہم گناہگاروں کی بخشش کی دعائیں وہ مانگ رہے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری میں مصروف عمل رہتے ہیں، وہ امت مصطفیٰ کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ شب عطا فرمائی۔ پھر اس شب کی جو خاص برکت رسول اللہ کی نسبت سے ہمیں ملی ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے گزشتہ اقوام کا ذکر کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے 1000 مہینے ایسے گزارے ہیں کہ دن کو جہاد اور رات کو عبادت، دن کو روزہ رات کو عبادت، جہاد روزہ عبادت، مسلسل اس کام کے اندر مصروف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، ان کے دل غمگین سے ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ تو نیکیوں میں ہم سے سبقت لے گئے، اتنی کثیر عبادات انہوں نے کی ہیں، اتنی مشقت والی عبادات کی ہیں، سرکار اتنی طویل زندگی انہوں نے پائی ہے، ہماری تو زندگیاں چھوٹی ہیں حضور، ہم تو بہت مختصر عمر لے کر آئے ہیں، وہ تو ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ہم تو ان کو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے نیکی میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ امت کا مشقت میں پڑنا رسول کو گوارا نہیں ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو اپنے غلاموں پر حد درجے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، اس کریم اور شفیق آقا کے سامنے جب امتیوں نے عرض کی نا کہ حضور ہماری تو عمر ہی چھوٹی ہے، نیکیوں میں تو پچھلے نبیوں کی امتی آگے نکل گئے، ہم تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ان کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر سورہ قدر نازل فرمائی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے حبیب اپنے امتیوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ 1000 مہینے میں اتنی عبادت کیا کرتے تھے، 1000 مہینے روزے رکھ رہے ہیں، 1000 مہینے راتوں کو قیام کر رہے ہیں، 1000 مہینے جہاد کر رہے ہیں، مگر اے حبیب آپ کے صدقے میں آپ کے غلاموں پر رب کا یہ کرم ہے کہ ایک رات ہم انہیں ایسی عطا فرما رہے ہیں کہ اس رات میں اگر یہ عبادت کر لیں تو ایک رات کی عبادت میں 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب فرما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بھی نہیں کہ 1000 مہینوں کے برابر، کہا یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب کتنی عبادت کی جائے یہ بھی ایک سوال ہے، چونکہ ہم تو غفلت، سستی اور کاہلی کا مجسمہ ہیں، ابھی ٹائم پاس کرنے کی بات ہو 2-2 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، اور ابھی ہم نفل پڑھنے کی بات کر لیں تو 4 رکعت نفل کے بعد کمر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، ٹانگیں دکھنا شروع ہو جائیں گی، پھر ادھر ٹیک لگائیں گے ادھر ٹیک لگائیں گے۔ کتنی عبادت کریں، کتنی عبادت کریں؟ کیا رات کے آغاز سے لے کر رات کے اختتام تک مسلسل سجدے میں ہی رہیں، ذکر و اذکار و تسبیح و تحلیل کے اندر ہی مشغول رہیں؟ حق تو یہی بنتا ہے، دیکھو حق تو یہی بنتا ہے
کہ جب 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ایڈوانٹیج مل رہا ہے، بینیفٹس مل رہے ہیں، اس پوری رات عبادت کی جائے تو بھی کم ہے. لیکن اگر کوئی 2 رکعت بھی خلوص نیت سے پڑھ لے، نفس پہ بوجھ کے ساتھ نہیں، طبیعت کی سستی کاہلی کے ساتھ نہیں، رب سے ملاقات کے شوق میں 2 رکعت بھی اگر کوئی ذوق سے پڑھ لینا تو اسے اللہ کریم اپنے کرم سے اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یعطها من کان قبلکم. فرمایا بے شک اللہ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی اور تم سے پہلے کسی اور کوئی رات عطا نہیں ہوئی. یعنی یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ لیلۃ القدر بھی صرف محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو ملی ہے، کسی اور امت کو لیلۃ القدر ملی ہی نہیں ہے. اب بتائیے ہم کتنا ناز کریں پیارے آقا کی امتی ہونے پر، لیکن افسوس کے ساتھ وہ امت جسے امتوں کا سردار بنایا گیا، وہ امت جسے قوموں کا امام بنایا گیا، آج وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ چکی ہے، آج وہ اپنے مقصد کو بھول چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج نہ وہ عزت ہے، نہ وہ شوکت ہے، نہ وہ بلندی ہے اور نہ وہ مقام ہے. نسبت مصطفیٰ تو ویسی ہی موجود ہے، اس نسبت میں کمی نہیں ہے. کمی تو ہمارے کردار میں آ گئی، کمی تو ہمارے عمل میں آ گئی. آج بھی اگر اس نسبت کا تعلق مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ وہ عروج ہمیں پھر نصیب ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف میں آتا ہوں جو بیان کا دوسرا حصہ ہے کہ لیلۃ القدر کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن نازل فرمایا. کیا نازل فرمایا؟ قرآن نازل فرمایا. اور قرآن مجید فرقان حمید جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، جس طرح ہمارے آقا نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح سرکار پہ نازل ہونے والا قرآن تمام کتابوں کا سردار ہے. جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن بھی آخری الہامی کتاب ہے. اور جس طرح ہمارے پیارے آقا کی نبوت آفاقی ہے تو قرآن کی ہدایت بھی آفاقی ہے. حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو قرآن کی ہدایت اور تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے ہے. جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں انسانوں کی طرف سے، وہ چونکہ انسانی علم کا شاخسانہ ہوتی ہے، انسانی علم کا مظہر ہوتی ہے، انسانی تحقیق کا نمونہ ہوتی ہے. انسان کا علم محدود ہے، وہ جتنا بھی زیادہ سوچ لے اس کی سوچ کا دائرہ کار آخرت تک نہیں پہنچ سکتا. یا پھر جو عالم الغیب ہے یعنی رب کریم، جو غیب کے اندر چیزیں ہیں، جب تک بندہ مشاہدہ نہ کر لے صرف اپنی عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا. اس لیے انسان جتنی بھی کتابیں لکھیں ایک عرصے کے بعد وہ کتاب آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے، اس کی معلومات پرانی ہو جاتی ہیں، اس کا لب و لہجہ پرانی ہو جاتا ہے، یا اس میں جو تھیوریز پیش کی جاتی ہیں بعد میں آنے والے محقق اس کے خلاف تھیوری پیش کر دیتے ہیں کہ جی پہلے 100 سال پہلے ایسا تھا، مگر اب ہماری تحقیق بتاتی کہ ایسا نہیں ہے. خواہ وہ امپیریکل سائنسز ہو یا وہ سوشل سائنسز ہو، تمام میدانوں کے اندر یہ محققین کا طریقہ کار رہا ہے. میں اس کی مثالیں بھی نہیں کہ کس طرح آنے والے زمانوں میں نیا زمانے کا محقق پرانے زمانے کے محقق کی تھیوری پر نقد کرتا ہے اور ایک اپنا فلسفہ نظریہ پیش کرتا ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے، وہ واحد کتاب ہے کہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی تعلیمات پرانی نہیں ہوئی، اس کی تعلیمات آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوئی. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ تو مکے میں نازل ہوا تھا، مدینے میں نازل ہوا تھا، کچے مکانوں میں رہنے والوں کے لوگوں کے درمیان نازل ہوا تھا، یہ تو تلواروں سے لڑنے والوں کے درمیان نازل ہوا تھا، یہ تو عربی بولنے والوں کے درمیان نازل ہوا تھا، یہ تو 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، ان کے لب و لہجے کے مطابق، ان کی بوت و باش کے مطابق نازل ہوا تھا. ہم تو بڑے جناب والا ترقی یافتہ ہو چکے ہیں،
ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ان سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، تو اب یہ کتاب ہمارے لیے مفید نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ پہلی صدی ہجری سے لے کر آج 15ویں صدی ہجری تک ہر زمانے کا مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے اسے لگتا ہے کہ قرآن میرے ہی لیے نازل ہوا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ 1400 سال پہلے تھا، وہ کہتے نہیں، یہ تو لگتا ہے کہ مجھ سے بات ہو رہی ہے، یہ تو مجھ سے کلام ہو رہا ہے، یہ تو میرے مسئلے کا حل پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو کتابیں لکھی جاتی ہیں انسانوں کی طرف سے، ان کے اندر ایک فیکٹر ہے، ایک بیریئر آتا ہے لینگویجز کا۔ اردو زبان میں کتاب لکھی گئی تو دیگر زبان بولنے والے پہلے زبان سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، پھر اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ زبان نہیں آتی تو ان سے پڑھا بھی نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو فارسی کی کتاب دے دوں کہ اس کو پڑھ لو، صرف ریڈنگ کرنی، سمجھنا نہیں، صرف ریڈنگ کرنی ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جب تک آپ فارسی نہیں سیکھو گے آپ کو فارسی پڑھنا نہیں آئے گی۔ آپ کو میں فرینچ کی بک دے دوں کہ بھی آپ یہ پڑھ لو، ریڈنگ کرنی صرف، جب تک آپ فرینچ نہیں سیکھو گے آپ ریڈنگ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میں آپ کو دنیا کی کسی اور زبان کی کتاب میں آپ کو دے دوں کہ صرف ریڈنگ کرنی ہے، بھائی انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں، صرف ریڈنگ کرنی ہے، آپ جب تک زبان نہیں سیکھو گے آپ پڑھ سکتے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا وہ پاک کلام ہے، کسی کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، اردو بولنے والا ہو عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے، سندھی بولنے والا ہو عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے، پشتو بولنے والا ہو عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے، پرشین بولنے والا ہو عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے، افریقہ کا رہنے والا ہو عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے، یورپ کا رہنے والا ہو عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے، چین کا رہنے والا ہو وہ عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے کا مسلمان ہو اسے عربی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، تلاوت قرآن اسے آتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز۔ پھر تیسری چیز اسی زبان و بیان کے اندر آتی ہے ادب۔ ہر 100 سال کے بعد زبان کا جو چلن ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، نئے الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے، پرانے الفاظ متروک ہو جاتے ہیں، نئی گرامر جو ہے نا اس کی ترتیب پانا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کے بولنے کے انداز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہر زبان پہ اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی زمانے کا اثر ہر زبان پر پڑتا ہے، اور اس زبان کا اثر پھر اس کتاب پر پڑتا ہے۔ 200 سال پرانی کتاب یا 150 سال پرانی اردو کی کتاب اگر نکال کر آپ پڑھیں تو آپ کو پڑھی نہیں جائے گی آپ سے، ایسے الفاظ ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ حالانکہ ہے اردو اور آپ کی مدر ٹنگ اردو ہے، آپ کہتے جی ہم اردو بولنے والے، لیکن آپ سے نہیں پڑھی جائے گی۔ تو زمانہ گزرتا ہے تو اس کا اثر زبانوں پر پڑتا ہے اور کتابوں پر بھی پڑتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ آفاقی کتاب اور اللہ کا وہ پاکیزہ کلام ہے کہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کا لب و لہجہ اسی طرح محفوظ ہے جیسے 1400 سال پہلے محفوظ تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی لب و لہجے کے ساتھ ہے جو پیارے آقا پہ نازل ہوا تھا، اسی لب و لہجے کے ساتھ آج بھی قرآن موجود ہے۔ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اس زبان پر زمانے کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ اب اللہ نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا، اس قرآن کے کچھ حقوق پر ہم بات کر کر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات بھی قابل غور ہے اور شاید آپ کو لگے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کی بھی کوئی حقوق ہیں۔ حقوق تو ہم سمجھتے ہیں زندہ لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم ادا نہیں کرتے، مطلب شوہر کا حق، بیوی کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، ہم تو ان چیزوں کو بھی حق ادا نہیں کرتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں صرف اس طرح انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، مخلوقات کے حقوق ہوتے ہیں، کہ قرآن کا بھی کوئی حق ہے؟ بلا شبہ قرآن کی بھی ہم پر حق ہے، اور قرآن کا سب سے پہلا حق جو ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لے کر آئیں۔ کیا لے کر آئیں؟ بہت اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری اختتامی مراحل کی طرف ہے، اور یہی پیغام بھی ہے ہمارا، جو میں نے کہا نا کہ ہم عظیم الشان آقا کی عظیم الشان امت ہیں، تو اپنے منصب کو اگر ہم نے پانا ہے تو پھر ہمیں یہ حقوق ادا کرنے ہیں، ہم آٹومیٹکلی وہ مقام دوبارہ حاصل کر لیں گے جہاں سے ہم گرے تھے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن پر ایمان۔
کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ رہتی دنیا تک مسلمانوں اور تمام انڈین انسان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ یہ محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا۔ اب اسی سے کمزوریاں ڈھونڈنا اگر شروع کر دے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے قرآن پر ایمان کی کس کیفیت کے اندر ہے۔ ہم سوائے ایک مقدس کتاب کے، ایک نوبل بک ہے، ایک ریلیجیس بک ہے، ایک مقدس کتاب ہے، اس سے بڑھ کر کیا اسٹیٹس ہم نے قرآن کو دیا اپنی زندگی میں؟ کوئی نہیں دیا۔ بس ایک مقدس کتاب سمجھ کر اسے چوما، جزدان میں رکھا، لپیٹا اور سب سے اوپر کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ کس پر؟ ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، ایک ایک حکم پر ہمارا ایمان ہے، وہ حکم ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ جب ہم نے کہا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، تو اس پر عمل کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ وہی ہے معاذ اللہ اس وقت جو اللہ نے اہل کتاب کا کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض کتاب پر ایمان لے کر آتے ہو اور بعض کو جھٹلا دیتے ہو۔ یعنی جو چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، جو تمہارے من پسند احکامات ہوتے ہیں، اس کو تو لے لیتے ہو، اور جہاں احکامات تمہارے نفس کی مخالفت میں آ رکھے ہوں، یہاں تمہیں لگے کہ دنیا میری مخالفت میں آ جائے گی، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ یہود کا طرز عمل تھا، اور معاذ اللہ آج مسلمانوں کا طرز عمل بھی ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہے وہ ہپ ہپ، اور جہاں سختی ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، اور دنیا کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہے، باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہے، وہاں خاموشی ہے۔ تو یہ منافقانہ رویہ نہیں چلے گا، پورے قرآن پر ایمان لانا پڑے گا اور پورے قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لے کر آنا۔ دوسرا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ مجھے اپنے بچپن کا آج تک وہ زمانہ یاد ہے کہ جس زمانے میں حفظ کرتا تھا تو فجر کی نماز کے بعد میں بیٹھ کر اپنا سبق دہراتا تھا۔ تو ہمارے گھر میں ایک سیڑھی لگی تھی، اس سیڑھی پہ بیٹھ کر میں پڑھتا تھا، کھلا صحن تھا، آس پاس کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ جو گھر کی بزرگ خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، مجھے آج تک اچھے سے یاد ہے۔ اسی طرح مسجد کا معمول تھا کہ مساجد کے اندر بھی لوگ بزرگ حضرات بیٹھ جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اب کیا ہے؟ ختم، تلاوت قرآن کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک طرف تو ہماری بے رغبتی، دوسری طرف کچھ دوستوں کی بھی مہربانی ہے۔ وہ مہربانی کیا ہے؟ بھئی قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بظاہر جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ ہاں قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، بلا شبہ قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن کیا تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ قرآن کی ریڈنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ یہ ریسیٹیشن بیکار ہے؟ استغفر اللہ العظیم، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ پاک نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، جنہیں ہم نے کتاب عطا کری وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ کس کا حق ادا کرتے ہیں؟ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ پاک نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ کیا کرا کرو؟ پڑھا کرو۔ پڑھنے کو تو تلاوت کرنا بولتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا
میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم۔ تو الف لام میم پڑھنے پہ کتنی نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں۔ کس چیز پر؟ پڑھنے پر۔ کس چیز پر؟ زور سے بولیں، پڑھنے پر۔ چونکہ قرآن کی ریڈنگ فرسٹ اسٹیپ ٹو کنیکٹ وتھ قرآن، یہ پہلا زینہ ہے قرآن سے تعلق جوڑنے کا۔ سمجھنا تو آگے کی منزل ہے، پڑھنا تو شروع کرو پہلے۔ اب حضور نے مثال ایک ایسے کلمے کی دی ہے کہ 1450 سال میں آج تک اور قیامت تک کوئی مفسر ان الفاظ کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتا۔ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، کیا ہے؟ حروف، ان کا کوئی ترجمہ ملے گا ہی نہیں آپ کو۔ آج تک جتنی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ترجمہ کر ہی نہیں سکتا، حروف مقطعات ہیں۔ تو سرکار نے تو مثال ہی ایسے کلمے کی دی جس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، کہا پڑھو، پڑھنے پر نیکیاں ملیں گی۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا، انہوں نے تلاوت کرنا بند کر دی۔ صبح سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہو کہ یا رسول اللہ میں رات کو تلاوت کر رہا تھا، الفاظ پہ غور کیجئے گا، میں تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا ہنہنانے لگے تو میں نے تلاوت موقوف کر دی، میرا بچہ برابر میں سو رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک نور کا ہالہ بنا ہوا تھا۔ سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا تمہیں تلاوت بند نہیں کرنی چاہیے تھی، تم تلاوت جاری رکھتے، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ کیا سننے آئے تھے؟ زور سے بولیں ذرا، تلاوت۔ تو قرآن کا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ جو ہم نے چھوڑ دی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ ایک چھوٹا سا ایکسرسائز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آج کی شب قدر میں اس تحفے کو لے لیجیے، اس ایکسرسائز کو اڈاپٹ کریں، لازمی کریں، قرآن سے خود بھی جوڑیں، اپنی نسلوں کو جوڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں۔ وہ کیسے؟ عموماً رات کے کھانے پر پوری فیملی جمع ہوتی ہے، اکثر صبح کا ناشتہ بھی الگ الگ ہوتا ہے، دوپہر کے کھانے میں بھی سب الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن رات کے کھانے میں اکثر پوری فیملی، اکثر گھرانوں میں ہوتا ہے کہ سارے فیملی ممبرز جمع ہوتے ہیں۔ تو جب دسترخوان لگ جائے اور سارے گھر والے جمع ہو جائیں نا، اس وقت آپ نے کہنا ہے کہ بھائی پہلے ہم قرآن پڑھیں گے پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ پہلے ہم قرآن پڑھیں گے پھر کھانا کھائیں گے۔ آپ بولیں گے یار خرم بھائی تو مشکل میں ڈال لو، یہ تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو چھوٹا سا ٹارگٹ دے رہا ہوں، بہت چھوٹا سا، کم سے کم 1 رکوع، صرف اس سے زیادہ نہیں، یا 1 پیج لے لیں آپ، اور کچھ نہ کریں، صرف 1 پیج۔ اپنے فیملی ممبرز کو بٹھائیں، باوضو ہو جائیں۔ اب اندازہ لگا سارے گھر والے باوضو ہوں گے، اور باوضو ہو کر جب کلام پاک گھر میں پڑھ لگے ہوں گے، اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ تو سارے فیملی ممبرز بیٹھیں، اب آپ بولیں گے قرآن پاک اٹھا کے لے کر آؤ پھر اس کو رکھو، تو بھائی اس کے اندر موجود ہے نا آپ کے پاس، ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں کوئی بھی قرآن پاک کی، اور جیب سے نکالیں، جب واہیات چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس پہ دیکھ کے قرآن بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ تو 1 پیج قرآن پاک اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے آج سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عہد کریں سب لوگ، اللہ سے عہد کریں، مجھ سے اللہ سے، انشاءاللہ آج سے ہم اپنے فیملی ممبر کے ساتھ گھر میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ۔ 1 صفحہ روزانہ، صرف زیادہ نہیں۔ سارے بچوں کو بٹھائیں، بیگم کو بٹھائیں، اماں ہیں تو ان کو بٹھائیں، ابا کو بٹھائیں، پوتے پوتیوں کو بٹھائیں، جس نے قرآن پڑھا سب کو بٹھائیں کہ چلو بھی آج ہم نے کیا پڑھنا ہے، روزانہ رات کے کھانے سے پہلے 1 صفحہ قرآن پاک کا پڑھیں گے ہم سب، پھر انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو قرآن کا دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا۔ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں انہیں من و عن لینا، جو قرآن کا حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام، حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو قرآن کے حرام کو حرام نہ مانے، جو قرآن کے حرام کو حرام نہ مانے، وہ سمجھو قرآن پر ایمان لے کر ہی نہیں آیا ہے۔ اب مجھے بتائیں سود حرام ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا سود حرام،
احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تو سوسائٹی میں سودی معاملات ہونے چاہیے؟ نہیں ہونے چاہیے. شراب حلال ہے کہ حرام؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. شراب، جوا، قمار، پانسے، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان کو چھوڑ دو. تو کیا سوسائٹی میں شراب خانے اور شراب کی دکانیں کھلنی چاہیے؟ تو اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اگر ہم اسے حرام نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہم قرآن پر ایمان لے کر بے حیائی اختیار کرنا، بے حیائی پھیلانا حرام ہے. لیکن اگر ہم اپنی مستی کی خاطر، اپنی آنکھوں کو خوش کرنے کی خاطر، اپنے نفس کو خوش کرنے کی خاطر اگر حرام بے حیائی کی چیزیں دیکھیں اور بڑے شوق سے دیکھیں اور پھر دوستوں کو شیئر کریں، دیکھ مارکیٹ میں نئی چیز آئی ہے ابھی تجھے بھیج رہا ہوں، یہ بے حیائی پھیلائیں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، سارے نوجوان ہنس رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی نئی چیز آتی فوراً شیئر کرتے دوستوں کو، دیکھ نئی چیز آئی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی کو پھیلائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو بے حیائی حرام ہے کہ نہیں؟ منہ سے بولو ذرا زور سے، بے حیائی حرام ہے. تو کیا اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی عام ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن پر عمل کرنا. قرآن کا چوتھا حق ہے قرآن کے مطابق فیصلے کرنا، قرآن کے حکم کو نافذ کرنا. اور اللہ نے واضح طور پہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ایک جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہا کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں. آج اس 27ویں شب میں اللہ نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر یہ احسان فرمایا تھا کہ انہیں پاکستان عطا فرمایا تھا. آج قیام پاکستان کی بھی تاریخ ہے. آج حقیقی طور پہ آزادی پاکستان کا دن ہے. شب قدر میں ہمیں قدر والا ملک ملا تھا. اور کیوں لیا تھا ہم نے؟ یہ مساجد بنانے کے لیے، مدرسے بنانے کے لیے، مزارات بنانے کے لیے. مسجد ہندوستان کے اندر بھی ہیں، مدارس ہندوستان کے اندر بھی ہیں، مزارات ہندوستان کے اندر بھی ہیں. تو یہ 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانی کیوں دی تھی ہم نے؟ اس لیے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ ہوگا. مگر ہم نے اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا. آج بھی انگریزوں کا نظام چل رہا ہے، اللہ کا نظام. کوششیں ہوتی ہیں تو مسلمان ہی مخالفت کے اندر آ جاتے ہیں. سود کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو مسلمان ہی اس سے آرڈر لے لیتے ہیں. شراب کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو مسلمان ہی مخالفت کے اندر آ جاتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. تو اللہ نے فرمایا قرآن کا چوتھا حق کیا ہے کہ قرآن کے مطابق کیا کیے جائیں؟ فیصلے کیے جائیں. انفرادی طور پر بھی میری ذات کا، میرے گھر کا کوئی معاملہ ہے تو قرآن کے مطابق فیصلہ ہو، اور کلیکٹیو اجتماعی طور پر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا فیصلہ بھی کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ قرآن کے مطابق. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے. ہم سب پر حق ہے ہم قرآن کو عام کریں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں. چونکہ قیامت تک یہ قرآن جو دنیا میں موجود رہے گا اس کا ایک سلسلہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے. اور اللہ نے سب سے پہلے یہ شان ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے مومنوں پر یہ احسان کیا، انہی میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر انہیں عطا فرمایا ہے.
جو آیتوں کی تلاوت کر کر سناتا ہے، جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، باطن کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن سکھانے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سے قرآن سیکھنے والے صحابہ، صحابہ سے قرآن سیکھنے والے تابعین، اور یہ 1400 سال کا تسلسل ہے، ہر زمانے میں قرآن سیکھنے سکھانے والے موجود رہے۔ چونکہ سرکار نے فرما دیا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ امت کے بہترین افراد وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو۔ تو جب تک امت اس معاملے کے اندر قرآن کا حق ادا کرتی رہے گی، اپنے بچوں کو تعلیم دیتی رہے گی، پھر وہ اپنے شاگردوں کو سکھائیں، وہ اپنے شاگردوں کو سکھائیں، تو پوری دنیا میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا یہ قرآن کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے صرف اور صرف 5 حقوق پر بات کی ہے، اور بس یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ مجھے موقع ملا آج گفتگو کرنے کا، وگرنہ میں بھی حضرت کا خطاب سننے آیا ہوا تھا کہ حضرت کی جو ملفوظات ہیں وہ ہم سنتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا فیصلہ، اللہ کی مرضی، اور اللہ پاک نے مجھے موقع عطا کیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ آج کی اس شب میں یہ 5 حقوق قرآن کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ زور سے بولیں آمین۔ پہلا حق کیا ہے؟ دہراتے ہیں ہم صرف، پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اچھا، دوسرا حق کیا ہے؟ بھول گئے نا ابھی سے، دیکھا، یہ تو توجہ ہے آپ کی۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لے کر آنا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا۔ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا حق حق والی بات میں نے سمجھائی دی، پورے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ شراب حرام ہے تو نہیں، سود حرام ہے تو نہیں، بے حیائی حرام ہے تو نہیں، ایبسولوٹلی نوٹ کرنا ہے، بالکل۔ اور چوتھا حق کیا بیان کیا تھا؟ قرآن کے مطابق فیصلے کرنا۔ اور 5واں حق کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جواب شکوہ میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ صحابہ کے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز نہیں تھیں، کیمبرج سے نہیں پڑھا تھا انہوں نے، ان کے پاس جو فیضان تھا وہ سارا کا سارا قرآن کا فیضان تھا۔ ان کی تمام تر تعلیم و تربیت کا نصاب فقط قرآن تھا۔ وہ بہترین مدبر تھے، بہترین مفکر تھے، بہترین سیاستدان تھے، بہترین مجاہد تھے، وہ بہترین معلم تھے، وہ بہترین حکیم تھے، جس شعبے کے اندر گئے بہترین ہی بہترین تھے۔ نصاب صرف ایک تھا، ان کا ایک نصاب تھا فقط، اور کیا تھا؟ قرآن، قرآن، قرآن۔ قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن اپنے راز خود کھولتا ہے۔ جو قرآن سے دوستی کر لیتا ہے، پھر قرآن اس دوستی کو کہاں تک نبھاتا ہے۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ جو قرآن سے دوستی کر لیتا ہے، قرآن دوستی کو کہاں تک نبھاتا ہے۔ سرکار فرماتے جو قرآن سے پکی دوستی کر لیتا ہے، قرآن اس دوستی کو میدان محشر تک نبھاتا ہے۔ تلاوت کرنے والا تو مر گیا، قبر میں چلا گیا، لیکن قرآن اس دوستی کو قیامت تک نبھاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور ایسے نہیں بلکہ قاری کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور اللہ سے کہے گا مولا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ اللہ پاک فرمائے گا ہاں بھلا تو میرا کلام ہے۔ کہا یہ مجھے پڑھتا تھا، میرے حلال کو حلال جانتا تھا، حرام کو حرام جانتا تھا، اور یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، اس کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ سرکار فرماتے اللہ اس کی شفاعت، قرآن کی شفاعت قرآن پڑھنے والے کے حق میں قبول فرما کر اسے داخل جنت فرمائے گا۔ تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن کو اپنا امام بنائیے، قرآن آپ کو قوموں کا امام بنا دے گا۔ آج کی اس بابرکت شب میں یہی ایک پیغام ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
یعنی ان کی عزت و تکریم جو تھی وہ قرآن کی وجہ سے تھی، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہنے کو تو تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن ان کی عزت کی وجہ کیا تھی؟ قرآن. اور ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی قرآن ہی ہے. کیا؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن شکایت کرے گا، اللہ نے قرآن یا ربی، اللہ کے حبیب فرمائیں گے، رسول فرمائیں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ایک اور حدیث یاد آ گئی فضائل قرآن، فرمایا سیدنا عمر فاروق، رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، فرمایا اسی کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے، اور اسی کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے اللہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تو آج ہمارے سے یہی معاملہ ہے. اس شب قدر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے ان حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. صحیح. ابھی انشاءاللہ تقریباً 2 بجے صلاۃ التسبیح کا ہمارے سلسلہ ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی ذکر اور دعا کا سلسلہ ہوگا. جن احباب کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں، جو تازہ وضو کرنا چاہتے ہیں وہ تازہ وضو کر آ کر صف بندی کر لیں. مولانا قاری شیر افضل صاحب انشاءاللہ آنے والے ہیں یا آ چکے ہوں گے یقیناً، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آگے آ جائیں، چونکہ وقت ہمارا ہو گیا ہے. اس لیے میں دعا نہیں کروا رہا، میں نے دعا اپنے بیان میں ختم کر دی ہے، اور انشاءاللہ صلاۃ التسبیح اس کے بعد قبلہ امام صاحب ذکر کروائیں گے اور دعا کروائیں گے. تازہ وضو کر لیں تاکہ تھوڑا حشاش بشاش ہو کر صلاۃ التسبیح میں شامل ہو جائیں. اور یہ میں دعا کی اپیل کر رہا ہوں، میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں سید کامران شاہ، ان کی ساس اور خالہ جو ہیں وہ سول اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، برین ہیمریج، برین ٹیومر ہوا ہے. سب ساتھی دعا کیجیے گا اللہ پاک انہیں شفا یاب کرے. وما علیہ الا البلاغ المبین.